الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ آج کے سبق میں تین اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے ایک سورت التوبہ کے باقی قرآن کریم کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ سورۃ النمل میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اتفاقی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم کا جز ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سورتوں کے شروع میں قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، کیا یہ قرآن کریم کا یا ان سورتوں کا جز ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورتوں کا جز نہیں، سورتوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ حصول برکت کے لیے، اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو کہ ذی قدر ہو، ذی شان ہو اور اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ کام نامکمل بھی رہتا ہے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے کام میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں رحمان اور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کی اس بے پایا رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو باوجود اس کے کہ کرنے والا کمزور ہے اور اس کے کام کے اندر بھی کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے، اپنی صفات اور اپنی رحمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو پایا تکمیل تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو باعث خیر و برکت بھی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں حصول برکت کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے، علیحدگی بتانے کے لیے کہ یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، یہ سورت بھی یہاں ختم ہو گئی، اب اگلی سورت شروع ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے اور اس کو پڑھا جائے گا، تاکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی سورت سے اس سورت کو جدا اور ممتاز کر دے، علیحدہ اور الگ کر دے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو یہ ان سورتوں کا، اب جیسے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے،
اسی لیے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور دیگر سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا یہ مستحب ہے، بشرطے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جائے وہ کسی سورت کے آغاز سے کی جائے یا کوئی چھوٹی سورت مکمل پڑھی جائے۔ اگر سورۃ التوبہ سے پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر درمیان قرآن کریم سے پڑھیں گے، درمیان کسی سورت سے پڑھیں گے تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ سورتوں کا جز نہیں ہے، سورتوں کا حصہ نہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک اس سورت کی جو 7 آیات ہیں، اور وہ آیات قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی۔ اب یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بالاتفاق اس کا مصداق یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور یہاں جب آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہاں ہر آیت کے بعد گول دائرہ لگایا جاتا ہے، تو وہ دائرہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد گول دائرہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک آیت ہو گئی۔ الرحمن الرحیم 2 آیت ہو گئی۔ مالک یوم الدین 3 آیت ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیت ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم 5 ہو گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم اس کے بعد گول دائرہ نہیں ہے، اب گول دائرہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر، تو اس طرح تو یہ 6 آیت بنتی ہیں۔ تو حضرات احناف کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم پر ایک آیت مکمل ہے، لہٰذا یہ 7 آیات ہیں۔ مصداق اس کا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کا یہی سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم ایک مکمل آیت ہے، لہذا 7 آیات مکمل ہو گئی۔ لیکن دیگر فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، لہذا ان کے نزدیک نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنون نہیں ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک مکمل آیت ہے، تو بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں بنیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اس کا مصداق یہی سورۃ الفاتحہ ان کے نزدیک بھی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب چونکہ عام طور پر جب ہم تلاوت کرتے ہیں نماز کے علاوہ، اس میں تو ہمارے نزدیک یہی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اس سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ فضل اور برکت کے لیے لائی گئی ہے۔ لیکن چونکہ نماز کے اندر ان حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض ہے، اس لیے احتیاطاً ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اس کو ترک نہ کیا جائے، اور دیگر سورتوں سے پہلے اس کو مستحب درجہ دیا
تاکہ اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام رہے۔ اور رمضان المبارک میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا، جو ساتھی تراویح پڑھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کو معلوم ہے یہ مسئلہ، کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں بھی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک قرآن کریم کا یہ جز ہے سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جو سورتوں سے پہلے بسم اللہ آئی ہے، ان حضرات کے نزدیک یہ بھی قرآن کریم کا جز ہے۔ یعنی سورۃ النمل کے اندر وہ تو ہے ہی، وہ تو بالاتفاق ہے، اس میں ہمارے نزدیک تو یہ سورتوں کا جز نہیں ہے، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کا کیا ہے؟ جز ہے بھائی۔ تو اب چونکہ باقی پورا قرآن کریم قاری صاحب نے تراویح میں اونچی آواز سے پڑھا اور سنایا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھ دیں، تاکہ نماز کے اندر قرآن کریم بالاتفاق مکمل اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے باقی ساری آیات تو اونچی آواز میں پڑھی، اور ایک آیت انہوں نے پڑھ تو لی لیکن وہ انہوں نے جہری نہیں پڑھی۔ جہرن پڑھنا اس کا متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس لیے چاہیے کہ ایک مرتبہ پورے قرآن کریم تراویح میں سناتے ہوئے قاری صاحب ایک مرتبہ اونچی آواز سے ضرور پڑھیں۔ اور ایک وجہ اس کی دوسری ہے کہ جو سامعین تراویح میں قرآن کریم سن رہے ہیں، وہ جب تک بسم اللہ کو نہیں سنیں گے تو امکان ہے کہ قرآن کریم کے ایک آیت رہ جائے ان کی۔ اس لیے اونچی آواز سے قاری صاحب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو جیسے ان کا جہری پورا قرآن کریم پڑھنا ثابت ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا، ایسے ہی سننے والوں کا پورا قرآن کریم سننا بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے، اس لیے حضرات احناف فرماتے ہیں کہ نماز میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بسم اللہ سے متعلق چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت ہی اہم ہے، بہت ہی بابرکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور آپ علیہ السلام کی اس امت کی آسانی کے لیے اور ان کا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض اجزاء کو بعض اجزاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ یاسین، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 قرآن کریم پڑھ لیے اس نے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص 10 قرآن کریم پڑھے گا تو سورہ یاسین 10 مرتبہ آئے گی۔ اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ بھئی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے کہے قاری صاحب میں نے 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا، نہیں، یہی تو بات ہے کہ پڑھا ایک مرتبہ ہے، لہذا پڑھنا ایک دفعہ ثابت ہے، لیکن قرآن کریم مکمل پڑھنے پر جتنا ثواب لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر اس کے نامہ اعمال میں 10 مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فضیلت، اور وہ شان اپنی جگہ پر رہے گی کہ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی شان تو بہت ہی بلند ہے بھائی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ دل انسانی جسم کا سب سے اہم جز ہے۔
اگر دل صحیح ہے ظاہری لحاظ سے تو انسان جسمانی طور پر زندہ اور صحت مند، اگر باطنی لحاظ سے صحیح ہے تو وہ روحانی طور پر ٹھیک ہے، اور اگر دل کے اندر بگاڑ اور مرض اور فساد ہے، وہ جسمانی طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، تو وہ شخص ظاہری یا باطنی طور پر بھی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، باقی پورا جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہوا تو بھائی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا دل اور اللہ کے قرآن کا دل جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کریم ہو۔ سبحان اللہ، تین دل جمع فرما دیا۔ اس لیے اگر کوئی نہ قرآن کریم مکمل حفظ کرے، لیکن سورہ یاسین تو ہر شخص کو آنی چاہیے، ہر مرد کو، ہر عورت کو یاد ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دھیان سے یاد کروائیں۔ بھائی قرآن کریم کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، سورہ یاسین کا حفظ کرنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی کہ تین دل جمع ہو گئے، قرآن کا دل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور امتی کا دل۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص اگر کوئی شخص 3 دفعہ پڑھے تو اس 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں سورۃ الفاتحہ کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کے بارے میں ہے کہ ربع القرآن ہے، سورۃ الکافرون کے بارے میں ہے کہ ربع القرآن ہے، ہاں سورۃ التکاثر کے بارے میں ہے سدس القرآن ہے۔ تو قرآن کریم کے بعض اجزاء کو بعض اجزاء پر اللہ تعالیٰ نے خود ایک شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں سورۃ الروم کی آیات ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اب یہ آیت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہر امتی کو یہ آیات یاد کر لینی چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے جو ان کا پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ ہر امتی کو بھی ضرور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ آیات پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس کے رات بھر کے جو معمولات تھے اس کے اندر جو کمی آئی، اس آیت کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان ساری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ 70,000 فرشتے سارا دن اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں گے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کو شام سے پہلے موت آ گئی تو وہ قیامت کے دن شہداء میں سے اٹھایا جائے، اور یہی عمل جو شام کو کرے تو دن بھر میں جو کمی کوتاہی ہوئی معمولات کے اندر، ظاہر ہے نہ ہماری نمازیں ویسی ہیں، نہ ہماری تلاوت ویسی ہے، نہ ہمارا پڑھنا پڑھانا ویسا ہے، اب شام کو یہ پڑھ لیا 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور 1 مرتبہ یہ آیات پڑھ لی، تو فرمایا کہ اگلی صبح تک وہی جو میں نے فضیلت بیان فرمائی وہ ساری کی ساری اس شخص کو حاصل ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان یا تو دن میں مرے گا یا رات میں مرے گا، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہوں،
اور جب وہ دنیا سے جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام شہداء میں سے ہو تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عمل کتنا سا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، میرا خیال میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھا منٹ بھی نہیں بھائی، اور شان کتنی بڑی ہے، اس لیے اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کے بعض اجزاء کو بعض اجزاء پر فضیلت حاصل۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فضیلت جو حاصل ہے تو اس میں سے ایک فضیلت اس سورۃ الفاتحہ کو بھی حاصل ہے، اور یہ عوام میں زیادہ مشہور ہے اور ہر ایک بندے کو تقریباً یاد بھی ہوتی ہے۔ تو اس فضیلت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سورت کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ میت کو بخشوانا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے ہاں مرگ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، اور لوگ وہاں ایک تو جنازے پر جاتے ہیں اور ایک جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد لوگ جاتے ہیں، تو اس جانے اور وہاں بیٹھنے اور مجلس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھ دیا کہ جی ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کسی کی قبر پر جائیں گے تو کہیں گے جی ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے نام ہی ہمارے عرف کے اندر یہ پڑ گیا۔ اب کس میں ایک تو مسئلے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ مجلس تعزیت ہے، اظہار افسوس ہے، تو اب وہ تعزیت کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھی آپ جو مرحوم کے ورثاء ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کر آپ تسلی دیں۔ تعزیت کا جو مقصد ہے وہ تسلی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے اس شخص کی اتنی ہی زندگی تھی، اتنا ہی اس کا رزق تھا، اتنا ہی وقت تھا، وہ مکمل ہو گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ ہے تعزیت۔ اب ہمارے ہاں شرعی طریقہ، مسنون طریقہ یہ رواج میں نہیں ہے، بلکہ رسموں اور اپنے ہی کوئی طریقے جو ہیں وہ رواج کے اندر ہیں۔ اب لوگ جاتے ہیں اور جاتے ہی کہتے ہیں جی وہ کلام بخشو، کیا جی کلام بخشو، اب ہاتھ اٹھا کر وہ معلوم نہیں کیا پڑھتے، لیکن عام طور پر مشہور یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بھائی آپ جا کر تسلی کے کلمات کہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ وہ اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی دعا کرنا چاہے قرآن کریم پڑھنے کے بعد تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس دعا ہی کو وہ تعزیت کا نام دے دینا اور تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سراسر بدعت ہے، یہ رسم و رواج ہے، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے وہاں جائیں اور ایسے کلمات کہیں۔ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو ان سے کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل نصیب فرمائے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، جیسے ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، یعنی اس سے بھی اچھا باپ نصیب فرمائے۔ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے بات کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو کوئی بھی کام ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، یا نارمل حالات کا ہے، شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر کاربند رہنا یہ ضروری ہے۔ اب کسی کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، ماشاءاللہ صحن بھی بڑا ہے، حویلی بھی ہے، کمرے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے تو ماشاءاللہ وہ احاطے ہوتے ہیں، چار دیواری ہوتی ہے، چار پہیوں کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ٹینٹ والے سے وہ قالینیں سرخ والی
وہ منگوانی ہے لازمی، اور اوپر وہ شامیانے لگانے ہیں لازمی، اور تمبو قنات کا پورا بندوبست کرنا ہے، اور باہر بیٹھنا ہے روڈ کے اوپر، روڈ بلاک کرنا ہے، تاکہ اب یہ تو ہے کہ بھی ان کے گھر کوئی فوت ہوا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ کہ لوگ یہ کہیں گے ان کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے، پھر گھر میں بیٹھے، یہ باہر آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ سب ہمارے ذہن کی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی ایک جگہ فوت کی پر ہمارا جانا ہوا، گھر بھی بہت بڑا، ساری سہولتیں موجود، اور تیسرا دن ہے، نہیں 3 دن باہر بیٹھنا ہے، گھر پہ جگہ نہ ہو، کوئی پرابلم ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، ان کو کہاں بٹھائیں؟ اب آپ محلے والوں سے اجازت لے کر بھی آپ کو تکلیف نہ ہو، اتنی جگہ پر اگر آپ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں، 2-4 چارپیاں ڈال لیتے ہیں، یا آپ کوئی دری بچھا لیتے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں، لازمی یہ کام کریں گے تو ہماری فوت کی مانی جائے گی، نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت کی نہیں مانی جا رہی۔ تو یہ سب ہمارے رسم اور رواج ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ اجتماع بھی کیا جائے، کھانا بھی پکایا جائے، اور قرآن کریم بھی لازمی طلباء کو بلا کر پڑھوایا جائے، اور سارا کچھ، اور اس کے بعد پتہ نہیں مختلف قرآن کریم کی آیات دائیں بائیں سے پڑھ کر جو ہے وہ سارا کچھ کیا جائے، تب جا کے جو ہے وہ ایصال ثواب مانا جائے گا، نہیں تو آپ ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ اللہ بھئی ایصال ثواب کا کون منکر ہے؟ نہ کوئی اس کا منکر ہے، نہ کوئی ایسا ہے جو اس کا محتاج نہ ہو، ہم بھی محتاج ہیں اور ہمارے جانے والے بھی محتاج ہیں۔ تو ثواب پہنچائے جانا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ثواب پہنچائے جانے کے لیے جو چیزیں ہم نے لازم کر لی ہیں، جن کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ترک جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جب کوئی چیز خلاف سنت اور خلاف شریعت رواج میں اور رسم میں آ جائے تو اس کا علی الاعلان ترک ضروری ہو جاتا ہے، کہ پہلے تو کوئی گنجائش تھی، لیکن اب چونکہ علی الاعلان یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے علی الاعلان ترک بھی ضروری ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں جا کر آپ اظہار افسوس کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان سے کہیں جی اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی دعا کر لیں، تو اس میں گنجائش ہے۔ اسی طرح قبر پر جا کر جو ہے وہ آپ فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، لیکن قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور میت کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ گویا کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، تو اس کو بھی ترک کرنا ضروری ہے۔ اگر دعا مانگنی ہے پہلے یہ کوشش کریں کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، لیکن اگر پھر بھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ نے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے تو پھر قبر کی طرف پیٹ کریں اور بیت اللہ کی طرف منہ کریں، قبر والے کی طرف پیٹ کریں۔ ہم اس سے نہیں مانگ رہے، ہم اس کے لیے مانگیں یا اپنے لیے مانگیں، ہم اپنے رب سے مانگتے، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر وہاں بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے نہیں ہم مانگ سکتے، بلکہ آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے روضہ میں زندہ ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے۔ ہم براہ راست اللہ کے نبی سے نہیں مانگ سکتے، تو اللہ کے نبی کا علاوہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں، یا اس کی صورت بنا سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا عقیدہ درست ہے، ایسے ہی ہمارا عمل بھی درست ہونا ضروری ہے، کہ ہم وہاں بھی اللہ سے مانگیں، قبلے کی طرف منہ کر کے ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ ہم اللہ کے نبی سے مانگنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے علاوہ سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی صورت اختیار کرنا جس میں بدعت کا، رسم کا، رواج کا شبہ ہو، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفار کر لیجیے۔